خالق کائنات کی حمد و ثنا اور درود و سلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین جناب محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم پر رحمت مغفرت کی دعا صحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد اللہ حکم الحاکمین سے آپ احباب کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ جو احباب جمعہ کے دن مسجد میں اول وقت میں آئے، اللہ تعالیٰ وہ ساری سعادتیں دنیا کی ہوں یا آخرت کی آپ سب کے مقدر میں کرے، صحت عطا فرمائے، ایمان عطا فرمائے اور ایمان پر ہی خاتمہ فرمائے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ رسول معظم جناب محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم نے جو پہلا خطبہ جمعہ مدینہ طیبہ میں آ کر کے پڑھایا تھا، پہلا خطبہ جمعہ جو مدینہ طیبہ میں آ کر کے بنی سالم کے محلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا، اس خطبہ جمعہ میں کیا بیان کیا تھا، کون سی نصیحتیں کی تھی امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آدھے کے قریب تقریباً ہوا تھا، پھر جمعے کا اختتام ہوا، اسی کو آج ہم دوبارہ گفتگو کے لیے رکھیں گے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے خطبہ جمعہ میں جو تقویٰ کے بارے میں کہا اور جن چیزوں کی نصیحت کی، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام شروع کرتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا سے اور کہتے ہیں الحمدللہ احمدہ واستعینہ واستغفرہ واستہدیہ واؤمن بہ، میں اپنے رب کی حمد کرتا ہوں۔ حمد، الحمد، یہ جو جملہ ہے اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو تعریف آتی ہے اور ایک شکر آتا ہے، دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، شکر اور تعریف، یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ کسی کے احسانات اپنے اوپر یاد آئیں اور شکریہ کے جذبات کے ساتھ جو تعریفی کلمات نکلے اسے حمد کہتے ہیں۔ آپ پر کسی کے احسانات ہیں، آپ ان احسانات کو یاد کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، یہ حمد ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام احمد تھے، سب سے بڑھ کر کے اللہ کی تعریف بیان کرنے والے، سب سے زیادہ اللہ کی حمد کہنے والے، اور قیامت کے دن آقا فرماتے ہیں لواء الحمد بیدی، میرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ ایک جھنڈا پکڑائیں گے قیامت کے دن، اور وہ جھنڈا ہوگا حمد کا، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور امت کا نام ہو جائے گا حمادون۔ یہ وہ امت ہے جو رب کی بہت حمد بیان کرنے والی تھی، اللہ کی بہت تعریف بیان کرنے والی تھی، ہمارا نام وہاں جا کر کے یہ ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، احمدہ، میں اسی کی تعریف بیان کرتا ہوں، واستعینہ، اور مدد بھی میں اسی سے مانگتا ہوں، تعریف بھی اس کی بیان کرتا ہوں اور مدد بھی میں اسی سے مانگتا ہوں۔ اور مدد مانگنا یہ بہت بڑا، ہر انسان کو ضرورت پڑتی ہے زندگی کے اونچ نیچ میں مدد مانگنے کے لیے۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے حبیب علیہ السلام مجھ کو نصیحت کر دیجئے کہ دوبارہ کسی سے پوچھنا نہ پڑے۔ آقا فرمانے لگے اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد مانگنی ہو اللہ سے مانگنا، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگنا۔ یہ بات پلے باندھ لو، یہاں تک کہ اگر تم سواری پر سوار ہو، گھوڑے پر سوار ہو اور تمہارا کوڑا گر جائے، اتر کر کے خود پکڑ لو، یہ بہتر ہے۔ کسی کو کہنے کی نسبت سے یہ بہتر ہے کہ خود اتر کر کے پکڑ لو، اور ما فوق الاسباب تو ہے ہی اللہ تعالیٰ سے،
ما فوق الاسباب مدد مانگنا وہ اللہ کے سوا تو کسی سے بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھ لیجئے زندگی کی کٹھنائیوں میں، سختیوں میں، تلخیوں میں، مصائب میں، پریشانیوں میں، اولاد کے نہ ہونے میں، بیمار ہونے میں، انبیاء کرام ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ کس سے مدد مانگے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اتنی بڑی آگ، اتنی بڑی آگ، کوئی ہمدرد نہیں، کوئی خیر خواہ نہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ابراہیم کو جلا دیں، ابراہیم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی اور وہ بہترین کارساز ہے، بہترین کارساز۔ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، ساری قوم ایک طرف، ابراہیم کا ایک بال بھی بانکا نہیں کری۔ مدد مانگنی اللہ سے۔ نوح علیہ السلام نے کس سے مدد مانگی؟ یا اللہ یہ ساری قوم مخالف، یہ چند لوگ مسلمان، میرا مذاق اڑانے والے، یہ اتنے کافر، اتنے ستار۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مدد عطا کی نا، کشتی بنائیے آپ اور ان کو لے کر کے نکلیے، ہم آپ کو بچا لیں گے۔ شعیب علیہ السلام نے کس سے مدد مانگی؟ جب قوم نے مخالفت کی عروج پر پہنچ گئی۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے جب اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ دیا اور اس اونٹنی کو جسے ناقۃ اللہ کہا جاتا تھا اسے ہلاک کر دیا، تو شعیب علیہ السلام نے کس سے مدد مانگی؟ ہود علیہ السلام نے اپنی اس جفاکش اور سرکش قوم کے مقابلے میں کس سے مدد مانگی؟ چلیے اولاد نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کس سے مانگی؟ کسی کی درگاہ پہ گئے ہوں، کسی کے آستانے پر گئے ہو، کسی کے نام کی نیاز دی ہو، کسی کے نام کی نظر مانی ہو؟ ابراہیم علیہ السلام بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ نے ایک اولاد عطا فرما۔ دو مرتبہ خوشخبریاں فرشتے لے کر کے آتے ہیں، فبشرناہ بغلام حلیم، فبشرناہ بغلام علیم، دو مرتبہ خوشخبریاں آ رہی ہیں۔ زکریا علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے، آئے مریم کے پاس پھل، کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے۔ رب سے دعا کرنے لگے، یا اللہ بے موسم کے مریم کو پھل مل سکتے ہیں، میں تیرا نبی ہوں یا اللہ، تو اولاد تو مجھ کو بھی دے سکتا ہے، موسم نہیں ہے۔ اعتراف کرتے ہیں، واشتعل الراس شیبا، بال سفید ہو گئے میرے، وہن العظم منی، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں میری، ولم اقم بدعائک رب شقیا، میرے رب جب بھی میں نے تجھ سے مانگا کبھی مایوس نہیں ہوا، تو نے میری جھولی کو خالی نہیں لوٹایا، بھر دیا جب بھی میں نے مانگا۔ موسم نہیں ہے۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، یا اللہ مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما کہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اللہ نے مدد کی۔ جب وہیں پہ ابھی دعا کر رہے ہیں، فرشتہ آ گیا، آپ مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرے گا، سیدم و نبیم و حصورا، وہ سردار بھی ہوگا، نبی بھی ہوگا، وہ پاک دامن بھی ہوگا، اور نام بھی ہم رکھیں گے۔ کہنے لگی یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی دعا مانگ رہے ہیں اور ابھی کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 3 دن کے لیے آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے، الا رمزا، مگر اشارے سے لوگوں سے بات کریں گے، اور ان 3 دنوں میں اپنے رب کی تسبیح بہت زیادہ بیان کیجیے، ذکر کیجیے اپنے رب کا بہت زیادہ۔ یہ نشانی ہے کہ آپ کو ہم باپ بنا رہے ہیں اور آپ کو صاحب اولاد بنا رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام بھی کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ الحمدللہ احمدہ و استعینہ، یا اللہ میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں اور مدد کس سے مانگتا ہوں؟ تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ زندگی کی کوئی نماز ایسی نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے مدد نہیں مانگی۔ کوئی نماز آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کی ایسی نہیں جس نماز کی ہر رکعت میں آقا نے اللہ سے مدد نہیں مانگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا تھا؟ تیری ہی عبادت کرتے، تجھ سے ہی مدد، لفظ ویسے بھی آ سکتے تھے، نعبدک و نستعینک، تیری عبادت کرتے تجھ سے مدد مانگتے ہیں،
ایاکا کا جو لفظ پہلے آیا ہے اس نے اسے محصور کر دیا ہے، یعنی اس کے ارد گرد باؤنڈری وال لگا دی ہے کہ اب مدد یہی اور عبادت بھی اسی اور نہیں کسی کی۔ یہ باؤنڈری وال ہے ایاکا، محصور کر دینا، یہ کلمہ حصر، محدود کر دینا کہ یہ عبادت صرف اب اللہ کی، کسی اور کی نہیں، اور مدد بھی صرف اللہ سے، کسی اور سے نہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام خطبہ میں پڑھتے وَأَسْتَعِينُهُ وَأَسْتَغْفِرُهُ، یا اللہ میں تو اس سے بخشش بھی مانگتا ہوں۔ زندگی کی اونچ نیچ میں چلتے پھرتے کمی کوتاہی ہو جانا کسی معاملے کے اندر، میں تو اس سے اس کی معافی طلب کرتا ہوں۔ وَأَسْتَغْفِرُهُ، یا اللہ میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ اور اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس استغفروا واتوبوا الی اللہ انی استغفر فی کل یوم 100 مرۃ، لوگوں اللہ سے توبہ اور استغفار کیا، میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ سورہ نصر کو پڑھ جائیے، کتنی بڑی خوشخبری اللہ نے عطا کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ کے پاس اللہ کی مدد آ گئی، فتح آ گئی، لوگ گروہوں کے گروہ دین میں داخل ہونے لگے، ایک ایک دن میں کئی کئی ہزار لوگ مسلمان ہونے لگے۔ دیکھ لیجئے 10,000 کا لشکر لے کر کے مکہ میں آئے، مکہ میں اللہ نے 12,000 کر دیے، ایک دن میں 2,000 لوگ شامل ہوئے امت میں۔ یہاں سے نکلے حنین میں پہنچے، طائف میں پہنچے، واپس آئے تو اس وقت تک کہتے 18,000 کے قریب لوگ مسلمان ہو چکے، ہزاروں کے حساب سے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج، بڑے بڑے جتھے، قبیلے، گروہ اسلام میں داخل ہو رہے۔ یہ 7 ہجری سے لے کر کے 10 ہجری تک 3 سال کے پیریڈ میں، 13 سالہ مکی دور، اور اس میں اگر آپ بڑا کھلا ڈلا سا اندازہ لگائیں 500 کے قریب صرف لوگ مسلمان، 500 کے قریب 13 سال کی تبلیغ کے ساتھ۔ پھر آگے 7 سال میں 10,000 ہو گئے، اور اگلے 3 سال جو ہیں اس میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، 90,000 سے لے کے 1,40,000 تک، یہ مختلف روایات ہیں کہ وہاں لوگ موجود تھے جب حج کا خطبہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہونے لگے۔ تو اب کیا ہے؟ تکبر کرنا، اترانا ہے، فخریہ جملے بولنے نہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے جس نے اتنا بڑا اعزاز آپ کو عطا کیا ہے۔ اتنے لاکھوں لوگ آپ کی قدموں میں آگے آپ کے امتی بن گئے، کسی نبی کو یہ اعزاز نہیں ملا، آپ کو ملا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اپنے رب کی تسبیح بھی بیان کیجئے اور اس سے استغفار بھی کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، وہ تو بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رکوع میں پڑھا کرتے تھے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ رکوع میں پڑھا کرتے تھے۔ اب دعا کو تھوڑا سا بدل لیا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر۔ اب اپنے رکوع میں یہ آقا پڑھو، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، یا اللہ تو اپنی ساری تعریفات کے ساتھ پاک ہی پاک ہے، کوئی تیری تعریفات میں نقص نہیں، تیری ذات میں نقص نہیں، کسی قسم کا نقص نہیں، تو پاک ہے۔ اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ سجدے میں بھی یہ دعا پڑھتے، رکوع میں بھی آقا کریم علیہ السلام یہ دعا پڑھتے۔ تو خطبے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ، ان الحمدللہ احمدہ واستعینہ واستغفرہ، یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں، واستہدیہ، تجھی سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، ہدایت بھی میں تجھ سے مانگتا ہوں یا اللہ، وَأُؤْمِنُ بِهِ،
اور میں تیری عطا کی ہوئی ہدایت پر ایمان لانے والا ہوں، تجھ پر ایمان لانے والا ہوں، تیری عطا کی ہوئی ہدایت پر ایمان لانے والا ہوں۔ ولا اکفرہ، یا اللہ میں کفر نہیں کرتا تیری کسی بات پر، تیری کسی حکم کا میں کفر اور انکار کرنے والا نہیں ہوں۔ وَآدِي مَن يَكْفُرُهُ، اور جو بھی تیرے احکامات کی مخالفت کرتا ہے، انکار کرتا ہے، یا اللہ میری اس کے ساتھ دشمنی ہے۔ آقا خطبے میں کہہ رہے ہیں یا اللہ جو تیرے احکامات کا انکار کرے میری اس کے ساتھ دشمنی ہے۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ ارسلہ بالہدى والنور والموعظہ علی فترۃ من الرسل وقلۃ من العلم وضلالۃ من الناس، کہ اس نے اپنے رسول کو اس وقت بھیجا دین دے کر کے، ہدایت دے کر کے، روشنی دے کر کے، نور عطا کر کے اور نصیحت کے ساتھ، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے ایک بہت بڑے گیپ کے بعد۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً 4000 سال کا فرق ہے اسماعیل علیہ السلام کا اور جناب محمد کریم علیہ السلام کا، اس کے بعد یہ وحی کا سلسلہ۔ اور مکے والے دعائیں کرتے تھے، یا اللہ تو نے یہودیوں کو کتاب عطا کی، عیسائیوں کو کتاب عطا کی، ہمیں بھی کتاب عطا فرما، ہم ان سے زیادہ اس پر عمل کر کے دکھائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم عطا کر کے کہا یہ لوگوں کتاب تم مانگتے تھے، میں نے تمہیں کتاب وہ دی ہے جو ساری کتابوں کا نچوڑ ہے۔ قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام ہے المحیمن، اس کا مطلب ہوتا ہے خلاصہ، ساری کتابوں کا خلاصہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا۔ تو آقا علیہ السلام پہلے جمعہ کے خطبے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ الذی ارسلہ بالہدى والنور والموعظہ، اس رب نے مجھے بھیجا ہے ہدایت عطا کر کے، نور عطا کر کے اور نصیحت پہنچانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے ایک بہت بڑی گیپ کے بعد، وقلۃ من العلم، اور علم کی بہت کمی آ گئی تھی، اس لیے عرب کو امیین کہا جاتا تھا۔ والذی ارسل رسولہ بالامیین، امیین میں جہاں علم کی بہت کمی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں آئے، کہا جاتا ہے کہ لکھنے پڑھنے والے صرف 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں پوری مکے کی آبادی میں، پوری آبادی میں صرف 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ وقلۃ من العلم، آقا کہتے ہیں اللہ نے مجھے بھیجا ہے جب علم بہت کم ہو گیا، وضلالۃ من الناس، لوگ گمراہیوں کی طرف چلے گئے، اللہ کے چھوٹے چھوٹے شریک بنا کر کے، لات کو، منات کو، عزا کو، ان کو پوج رہے ہیں، بیت اللہ میں لا کر کے رکھ رہے ہیں، برہنہ طواف کر رہے ہیں، اور اپنے جانوروں کو ان آستانوں کے نام پہ کھلا چھوڑ رہے ہیں، یہ فلاں کی نظر، یہ فلاں کی نظر، یہ فلاں کی نظر، یہ فلاں کی نظر۔ آقا فرماتے ہیں اس وقت میں مجھے میرے رب نے بھیجا جب لوگ بہت زیادہ گمراہ ہو چکے تھے۔ وَإِنْقِطَاعٍ مِّنَ الزَّمَانِ وَدَنُوٍ مِّنَ السَّاعَةِ، اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے جب قیامت قریب آ چکی ہے، قیامت کے قرب میں مجھے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ وَقُرْبٍ مِّنَ الْأَجَلِ، اجل قریب آنے والی۔ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا، فرما برداری اختیار کرے گا، یقیناً یہ بندہ ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَن يَعْصِهِمَا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَقَدْ غَوَا وَفَرَّطَ وَضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، یہ بندہ بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، یہ ہدایت کے راستے پہ نہیں رہا، یہ گمراہی میں بہت دور چلا گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اوصیکم بتقوی اللہ، پھر آقا نے کہا لوگوں میں تمہیں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ فَإِنَّهُ خَيْرُ مَا أَوْصَىٰ بِهِ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ أَن يَحُثَّهُ عَلَى الْآخِرَةِ، یہ بہترین وصیت ہے، نصیحت ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کرتا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کا تقوی اپنے دل میں ہمیشہ رکھنا۔ اور اس مسلمان کی دوسرے مسلمان کو بہترین نصیحت یہ ہے کہ
کہ وہ اسے کہے کہ یار آخرت کی فکر کر، میرے بھائی میں چاہتا ہوں کہ تو بھی میرے ساتھ، میں تیرے ساتھ، ہم اکٹھے اللہ کی جنت کے مہمان بن جائیں، اس کی تیاری کر۔ یہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کو بہترین نصیحت ہے، بہترین نصیحت کہ میں خود نہیں، تو بھی میرے ساتھ جائے، میرا دوست ہے، ہم روزانہ ملتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں ہیں تو دن نہیں گزرتا، فون پہ بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ میرے بھائی کل کی فکر کریں، کل جنت میں جائیں تو اکٹھے جائیں، وہاں تو میرے ساتھ ہو، میں تیرے ساتھ۔ یہ نصیحت سب سے بہترین نصیحت ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو، ایک دوست دوسرے دوست کو، ایک بھائی دوسرے بھائی کو، ایک باپ اپنے بیٹے کو، ایک بیٹا اپنے باپ کو، اور ایک خامد اپنی بیوی کو نصیحت کرے کہ ہم نے جنت میں اکٹھے جانا۔ اور یاد رکھیے بچہ ہمارا، میرا بیٹا شام کو گھر نہ لوٹے، فکر مندی ہوتی ہے، کہاں چلا گیا، کس حال میں ہے، 2 گھنٹے ہو گئے رابطہ نہیں ہو رہا، کدھر چلا گیا، فکر کے ساتھ ہلکان ہو رہے ہوتے، ماں رونے لگتی ہے، باپ بھاگ دوڑ کرتا ہے، میرا بیٹا کدھر چلا گیا۔ اسی بیٹے کے بارے میں فکر کیجئے کہ کل محشر کے میدان میں بھی آپ کے ساتھ ہو، اور جنت میں یہ بیٹا، یہ بیٹی، یہ بہن، یہ بھائی، یہ بھی آپ کے ساتھ جنت میں جانے والے۔ یہ ہمارا سارا خاندان، پوری فیملی ہم جنت میں اکٹھے ہوں، اور اس رب رحیم و کریم نے تو وعدے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں میرا تم سے وعدہ ہے، باپ کے اعمال بہت اچھے، بیٹوں کے تھوڑے کم، جنت میں باپ بھی چلا گیا، بیٹے بھی چلے گئے، اب درجات کا فرق ہے، باپ کے اعمال بہت اچھے تھے، بیٹوں کے کم تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنی رحمت کروں گا اس اولاد کو والد کے ساتھ ہی، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ اکٹھا کروں گا، تاکہ یہ فیملی اکٹھی رہے وہاں پر۔ اور کہیں اگر اولاد بہت نیک اور والدین کے کم ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس والد کو اس کی اولاد کے ساتھ اونچے والے درجے میں لے جائیں گے، وہاں اس کا ٹھکانہ بنا دیں گے تاکہ یہ فیملی اکٹھی رہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی کہ دعا کیا کرو ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ میری بیوی کو، میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، انہیں دیکھوں تو سکون ملے، بیٹا نظر آئے گھر میں جاؤں تو سکون میسر آئے، اور مجھے متقین کا امام بنا دی۔ یہ دعا سکھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کہ یہ پڑھا کرو، تم مجھ سے یہ سوال کیا کرو، مانگا کرو یہ چیز، اپنی اولاد کے بارے میں مجھ سے مانگا کرو۔ تو اللہ کے الحاکمین کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں کہہ رہے ہیں وَإِن يَأْمُرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ فَاحْذَرُوا مَا حَذَرَكُمُ اللَّهُ مِن نَفْسِهِ وَلَا أَفْضَلَ مِن ذَلِكَ نَصِيحَةً، سب سے افضل نصیحت یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف تمہارے ساتھ ہر لمحہ زندگی کے رہنا چاہیے۔ اس سے بڑھ کر نہ کوئی ذکر ہے، نہ اس سے بڑھ کر کوئی نصیحت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو جو وصیت کرو، نصیحت کرو، تو یہ کہو کہ اللہ کے تقوی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، سب سے بڑا ذکر بھی یہ، سب سے بڑی نصیحت بھی یہ۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ لِمَنْ عَمِلَ بِهِ عَلَى وَجَلٍ وَمَخَافَةٍ مِّن رَبِّهِ وَعَوْنِ صِدْقٍ عَلَى مَا تَبِعُونَ مِنْ أَمْرِهِ۔ لوگوں دیکھو اللہ کا تقوی جو اس پر عمل کرنے والا اس کے لیے بہترین اور آخرت کے لیے بہترین، وَمَنْ يُصْلِحُ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ مِنْ أَمْرِهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ لَا يَنْوِي بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ، جو بندہ اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو ایک کر لیتا ہے، جو اپنے ظاہر و باطن کو ایک کر لیتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، چھپ جاتا ہے لوگوں سے، گناہ پہ قادر ہوتا ہے، کر سکتا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بہترین انسان یہ ہے یَكُنْ لَهُ ذِكْرٌ فِي عَاجِلِ أَمْرِهِ وَذُخْرًا فِي مَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اللہ تعالیٰ اس کے ذکر کو، اس کے نام کو بلند کریں گے، اور اللہ حکم الحاکمین موت کے بعد کے لیے اس کی اس نیکی کو ذخیرہ بنا دیں گے۔ جو بندہ اپنی تنہائیوں میں اس وجہ سے گناہ نہیں کرتا کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، جس کی بہت خوبصورت مثال ہے یوسف علیہ السلام، بیوی بلا رہی ہے آ جاؤ، کہا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ایسے عمل کرنے والے کے لیے
اللہ کے حبیب علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اس کے اس عمل کو موت کے بعد کے لیے ذخیرہ بنا دیں گے، محفوظ کر لیں گے، سنبھال لیں گے اس کی اس نیکی کو، اور موت کے بعد اس کا صلہ اس بندے کو عطا کریں گے، اور اللہ اس بندے کے نام کو دنیا میں بلند کریں گے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حين يفتر المرء إلى ما قدم وما كان من سوى ذلك يود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے، اور اللہ تمہیں اپنے عذابوں سے بھی ڈراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہاں میں مہربان ہوں وہاں میرے عذاب بھی ذہن میں رکھنا، وہاں میرے عذابوں سے بے خوف نہ ہو جانا، میرے عذاب بھی بڑے شدید ہیں اور میری رحمت بھی بڑی وسیع ہے، ان دونوں کے درمیان رہنا۔ پھر فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي عَاجِلِ أَمْرِكُمْ وَعَاجِلِهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، لوگو اللہ سے ڈرو اپنے سارے جلدی کے معاملات میں، لیٹ کے معاملات میں، چھپے بھی اور ظاہراً بھی۔ فَإِنَّهُ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، یقیناً جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ احکم الحاکمین اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو مٹا دیتے ہیں۔ یکفر عنہ سیئاتہ، یعنی سیئات جو ہیں گناہوں کے جو رجسٹر ہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا بچے جب سیکھتے ہیں تو وہ کچی پینسل سے لکھتے ہیں، بعد میں اسے ریز کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم میرا تقوی اختیار کر لو تو میں ریز کر دوں گا تمہارے ان گناہوں کو، صاف کر دوں گا۔ یکفر عنہ سیئاتہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تم نے اعمال اپنے سیاہ کر لیے، دکھوا لیے، میں ان سب کو ریز کر کے اس صفحے کو صاف کر دوں گا تمہارے لیے۔ یہ ہے یکفر عنہ سیئاتہ، میں ان تمہاری کوتاہیوں کو، گناہوں کو مٹا دوں گا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور میں جو اجر عطا کروں گا وہ بہت بڑا ہوگا، وہ بہت بڑا اجر ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد آقا نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے، عظیم کامیابی حاصل کرتا ہے جس کے دل میں رب کا تقوی آ جاتا ہے، رب کا ڈر، رب کا خوف، رب کی محبت۔ تقوی کا مطلب صرف خوف نہیں ہوتا، تقوی کا مطلب اس کی رحمت کی امید بھی ہوتا ہے اور اس کے عذاب کا ڈر بھی ہوتا ہے، یہ تقوی ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی کو سمیٹ لیتا ہے۔ وَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ يُوَقِّي مَقْتَهُ وَيُوَقِّي عُقُوبَهُ وَيُوَقِّي سَخَطَهُ، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے عذابوں سے بچا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے سزاؤں سے بچا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں، جس کے دل میں رب کا تقوی آ جاتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ يُبَيِّضُ الْوُجُوهَ وَيُرْضِي الرَّبَّ وَيَرْفَعُ الدَّرَجَاتِ، جس کے دل میں اللہ کا تقوی آ جاتا ہے آقا فرماتے ہیں اللہ اس کے چہرے کو روشن کر دیتے ہیں، تَبْيَضُّ الْوُجُوهَ، ان کے چہروں کو روشن کر دیا جاتا ہے، وَيُرْضِي الرَّبَّ، رب راضی ہو جاتا ہے، وَيَرْفَعُ الدَّرَجَاتِ، اور اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ خُذُوا بِحَظِّكُمْ وَلَا تُفَرِّطُوا فِي جَنبِ اللَّهِ، لوگو زندگی میں سے جلد از جلد سامان اکٹھا کرو، اپنا حصہ زندگی سے اکٹھا کرو، سامان اکٹھا کرو اور سستی نہ کرو اس معاملے میں۔ قَدْ عَلَّمَكُمُ اللَّهُ كِتَابَهُ وَنَحَّجَ لَكُمْ سَبِيلَهُ، اللہ نے تمہیں کتاب عطا کر دی ہے، اپنا راستہ تمہارے لیے بہت روشن اور واضح کر دیا ہے کہ اس راستے پر تم چل کر کے آؤ تو تمہارا انتظار جنت کے میزبان کریں گے۔ سبیل اپنا، نہج اپنا، منہج اپنا اللہ نے تمہارے لیے واضح کر دیا۔ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَيَعْلَمَ الْقَاذِبِينَ، تاکہ سچوں کی سچائی واضح ہو جائے، جھوٹوں کا جھوٹ واضح ہو جائے۔ فَأَحْسِنُوا كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ، لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح اچھے معاملات کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے، جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح تمہارا رویہ ہونا چاہیے جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَعَادُوا أَعْدَاءَهُ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کرو
اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے اس طرح جہاد کرو. لیکن یہاں ہم پھسل گئے. ہم نے اپنے لوگوں کو دیکھا مار کھاتے ہوئے اور اتنی بڑی بڑی فوجیں لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کھربوں ڈالر جھونک دیے ہم نے، لیکن اپنے بھائیوں کو مرتا ہوا دیکھ کر کے یہیں پہ سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. باتوں کے سوا ہمارے پاس کچھ کچھ. روز مرتے ہیں بیچارے، روز مرتے ہیں، روز مرتے ہیں. اور ہم 56 حکومتیں ہونے کے باوجود سوائے پیغام دینے کے، بیان جاری کرنے کے ہمارے پلے کچھ نہیں. اقتدار کی ہوس، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا وقت آئے گا تم پر اس طرح لوگ ٹوٹ پڑیں گے جس طرح دسترخوان پہ بھوکے لوگ آتے ہیں، بلائیں گے آؤ تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، آؤ. کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کمزور ہوں گے؟ تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد بڑی ہوگی تمہاری. پھر کیوں لوگ ہمیں کھا جائیں گے؟ دسترخوان پہ پڑے ہوئے کھانے کی طرح ہمیں نوچ جائیں گے، کیوں؟ فرمایا تم میں وہن پیدا ہو جائے گا. مل وہن یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام وہن کیا؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اتنی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، موت تم ناپسند کرو گے. یہ عمل جب تم میں آ جائے گا تم میں وہن پیدا ہو جائے گا، لوگ تمہیں نوچ نوچ کے کھا جائیں گے اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے. کس دن کے لیے ہم نے یہ سب کچھ سنبھال کے رکھا؟ کون سا وقت؟ ایک ایک لمحہ، ایک ایک بندہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور، ابو بکر کا دور، عمر عثمان و علی کا دور. کہیں کسی مسلمان پہ آفت آ جاتی تڑپ نہیں جاتے تھے سارے؟ کھڑے ہو جاتے تھے جب تک بدلہ نہیں لے لیتے تھے اس وقت تک چین اور سکون نہیں میسر آتا تھا. آج ہزاروں بچے، چھوٹے معصوم بچے، اور یہ یہودی جن کے بارے میں ہم بھی سوچ رہے تھے نا کہیں نہ کہیں، ہمارے ہاں بھی بیک ڈور یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ ان کو قبول کر لیا جائے، اسرائیل کو قبول کر لیا جائے. پہلے دن سے ان لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن قباء میں آئے ہیں، سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا کہتی ہیں میں چھوٹی تھی، میرے ابا مجھے بڑا پیار کرتے تھے، میرے چچا یاسر مجھے بڑا پیار کرتے تھے. ایک دن میں نے دیکھا کہ ابا جی گھر میں سارا دن نہیں آئے، چچا بھی نظر نہیں آئے. شام کو دونوں اکٹھے گھر میں آئے، مجھے بڑا پیار کرتے تھے، میری طرف دیکھا ہی نہیں، نہ میرے باپ نے دیکھا نہ میرے چچا نے دیکھا. میں نے کہا کیا ہو گیا آج میرے ابا جی؟ تو وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، میں پاس بیٹھی سن رہی ہوں. یہ جب بعد میں ام المومنین بنی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی ہیں، اس وقت یہ بات بتلاتی ہیں کہ میرے ابا جی اور میرے چچا دونوں آئے، آپس میں کہنے لگے، میرے چچا نے میرے باپ سے پوچھا، اور یہ پہلے دن ملاقات کر کے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ یہودیوں کے سردار ہیں. آ کر کے باتیں کرنے لگے. چچا کہنے لگے بھائی جان کیا خیال ہے، سارا دن ہم ادھر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہا سچی بات ہے وہ اللہ کے نبی، یہ یہودی سردار کہہ رہا ہے وہ اللہ کے نبی. تو بھائی کہنے لگا بھائی پھر قبول کر لو. کہا نا یہ کام نہیں کرنا. کیوں؟ کہا ہمارا بڑا خاندان، ہم یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل، ہم کسی اور کو کیوں قبول کر لیں؟ خدا کی قسم، وہ حضرت صفیہ کہتی ہیں میرا باپ کہنے لگا خدا کی قسم میں زندگی کی آخری سانسوں تک ان کی مخالفت کروں گا. یہ یہودی تو اس دن کے مخالف ہیں، آپ کس چیز کی امیدیں لگا کر کے بیٹھے ہوئے ان سے؟ کس چیز کی امید ہے کہ آپ کے ساتھ خیر خواہی کریں گے؟ سب سے زیادہ دھوکے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے وہ یہودی. جذباتی بات نہیں میں کر رہا، حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. زندگی کے کس لمحے میں یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی؟
10 سال جو مدینے میں دکھ دیے، کتنی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان لوگوں نے کوشش کی کہ انہیں دو بڑے میں واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے بنو نذیر قبیلے کے پاس، ان کے ساتھ کوئی معاملہ تھا، وہ حل کرنے کے لیے گئے۔ انہوں نے کیا سازش کی؟ اسی ہوئی بن اخطب نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان کی دیوار کے ساتھ بٹھاتے ہیں، کوئی بندہ جائے بڑا بھاری پتھر اوپر سے، چھت کے اوپر سے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں اوپر سے پتھر گرا دے۔ اب ایک بندہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، اوپر سے بھاری پتھر گرا کے کیا کرنے کا معاملہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا آپ یہاں سے اٹھیں اور جلدی سے نکل جائیں واپس مدینہ کی طرف، اس محلے میں نہیں رہنا آپ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے، کسی صحابی کو نہیں بتایا، وہ سارے بیٹھے ہیں، ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، عمر بھی بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہوئے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کدھر چلے گئے، اور یہودی آگے سے عذر پیش کرے پتہ نہیں کدھر چلے گئے جی، ہم نے تو کھانے کا انتظام کیا تھا، کھانا بنا رہے تھے، ہم تو چاہتے تھے وہ بات چیت ہوتی، معاملہ حل ہو جاتا، کھانے کے لیے لیٹ ہو گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کدھر چلے گئے۔ جب یہ صحابہ کرام اٹھ کر کے آئے کہ دیکھیں تو صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے، آئے تو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل پڑے، یا رسول اللہ آپ کدھر آئے؟ فرمایا ان بدبختوں نے یہ پروگرام بنایا تھا۔ پھر ان کا محاصرہ کر کے انہیں مدینے سے نکالا گیا بنو نذیر قبیلے، اور پھر جب یہ خیبر میں چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں گئے، وہاں ان لوگوں نے کھانا تیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور زہر ملا دیا اس میں، زینب بنت حارث یہودیہ نے زہر ملا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، ہم نے آپ کی دعوت کی ہے، یہ کھانا بنایا، اور اس نے پوچھا پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں کیا پسند ہے، بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت پسند ہے، اس نے دستی میں خاص طور پہ زہر ملایا دستی کے گوشت۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا آیا، اب جب نوالا لینے لگے تو بتلا دیا، نوالا بول پڑا زہر رکھ دیا، اس عورت کو بلایا، کیا ملایا اس میں؟ کچھ نہیں، کہا سچ بتا، کہا زہر ملایا تھا۔ کیوں؟ اگر آپ دنیا دار ہوں گے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی، اگر آپ رب کے نبی ہوں گے اللہ آپ کو بتا دے گا۔ کہا اللہ نے تو مجھے بتا دیا۔ کہا معافی چاہتی ہوں، ایک بار معاف کر دیا، لیکن ایک لقمہ صحابی ایک لے چکے تھے، ان کی شہادت ہو گئی اسی کھانا کھانے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص میں اس عورت کو قتل کروایا۔ ان یہودیوں نے اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاملہ دیا، آج بھی کر رہے ہیں، یہ ہمارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور ہم عوام الناس سوائے دعا کے کچھ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے دعا ضرور کیجیے، دعا ضرور کیجیے کہ اللہ ان پر رحم فرمائے، جس طرح اللہ نے نصرت کی بدر کے میدان میں مالک غزہ والوں کی بھی اسی طرح مدد، اللہ حکم الحاکمین ان معصوموں کی مدد فرمائے۔ ہمارے حکمران تو بیٹھے ہوئے، وہ تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے اپنا اقتدار بچانے کے چکر، اور مجھے سیاسی باتیں کرنی نہیں آتی، لیکن ایک دکھ ہوا جب یہ چوک سے گزرتے ہیں اور وہ آپ کا لیڈر آ رہا ہے، بھائی آپ استقبال کیجئے جیسے چاہیے کیجئے، لیکن کم از کم یہ ڈھول ڈھمکا ان دنوں میں تو چھوڑ دیجئے کہ ہزاروں لوگ مسلمان شہید ہو رہے ہیں اور آپ ڈھول بجا بجا کے اپنے لیڈر کے استقبال کے لیے تیاریاں کریں، یار ان دنوں میں تو چھوڑ دیجئے۔ وہ کوئی کم غم ہے ہمیں فلسطین والوں کا، غزہ والوں کا غم کم ہے؟ آپ کو ڈھول بجانے ضروری ہیں؟ آپ ویسے استقبال کر لیجئے اپنے لیڈر کا، کر لیجئے، کیجئے جس طرح مرضی کیجئے، لیکن کم از کم ان مظلوموں کا درد تو سمجھیے، ان کے لیے کم از کم یہ آپ ڈھول ڈھمکا تو بند کر سکتے ہیں نا۔ اللہ حکم الحاکمین ان کی مدد فرمائے، ان کے حال پہ رحم فرمائے، اور مالک و مولا پریشان حال لوگوں کو پریشانی دور فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں پھر مکمل نہیں کر پایا وہ پہلا خطبہ جمعے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آتے ہوئے پہلی بار خطبہ دیا تھا، اس کے الفاظ اور اس کا ترجمہ میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ پہلے خطبہ جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خطاب فرمایا تھا۔ تو وہ بہت مختصر، میں نے اس میں سب سے بڑی تھی کہ لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کر لو،
اللہ تمہیں دنیا بھی عطا کرے گا، اللہ تمہیں آخرت بھی عطا کرے گا۔ اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو پاک کرنا، لوگوں کے سامنے کی زندگی اور بیک ڈور زندگی، اسے ایک کر لو۔ یہ سب سے بڑا میسج اس میں تھا۔ اور جس نے اپنی زندگی کے ظاہر و باطن کو ایک کر لیا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کے درجات بھی بلند کریں گے، اس کے اعمال کو اللہ ذخیرہ بھی کر دیں گے، اور موت کے بعد کے لیے اس کے لیے بہت آسانی اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کے لیے ایسا ہی کرے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تنگدستوں کی تنگدستی کو دور فرمائے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرمائے، مالک و مولا کو پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جن کی جھولیاں خالی ہیں اللہ ان کی جھولیوں کو پرنور کرے، جن کی اولاد ہے والدین کا فرما بردار بنائے، خدمت گزار بنائے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور مالک و مولا ہمارے بھائی بہن جو بھی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں یا اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ ان سب کی جھولیوں کو بارونق کر دے، مرحومین مسلمین کی مغفرت فرما۔ تو یہاں ایک اعلان بھی ہے کہ الخدمت کے رضاکار یقیناً وہ جا رہے ہیں غزہ میں ان لوگوں کی مدد کے لیے، تعاون کے لیے، تو وہ مسجد کے باہر کھڑے ہوں گے، ان کے ساتھ بھرپور تعاون ضرور کیجیے۔ کچھ نہیں بھیج سکتے تو جتنا تعاون ان کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجیے گا، مسجد کے باہر کھڑے ہوں گے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لي ولکم۔